अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स माय लिसनर्स। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट हमारे नावल मोहब्बत की पहली बारिश का। और चलें शुरू करते हैं डायरेक्ट। वैसे तो मैं कुछ सोच के नहीं बैठती हूँ, बिल्कुल बस आती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती कि आप लोग के साथ बैठ के क्या बात करनी है। जिस वक्त जो बात समझ में आ रही थी वो कर लेती हूँ। अगर आप लोग भी मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो अपने ख़यालात का इज़हार मैसेजेस के ज़रिए ज़रूर कीजिए। और ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करें तो मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए शायद। तो चलिए आइए अपने मज़े की स्टोरी अब शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हिरा इतनी भी बुरी लड़की नहीं है जितना तू रिएक्ट कर रहा है। हदीद ने हारिस को कमरे की चीज़ें उलट पुलट करता देखकर कहा तो हारिस ने अपना हाथ रोकते हुए उसे मुड़कर देखा। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो तू उससे क्यों नहीं शादी कर लेते? बैठे बैठाए अमीर हो जाओगे, वैसे भी तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरी मानो घर दामाद बन जाना। हारिस के इस इंतहाई जले कटे जुमले पर हदीद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खामोशी से दोबारा लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक़्फ़ा आया। सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, बस गुस्से में मुँह से निकल गया। हारिस ने हदीद के कंधे पर हाथ रखते हुए माजरत की। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। हदीद ने कंधे से हारिस का हाथ हटाया। अच्छा सॉरी ना। अब की बार हारिस ने लैपटॉप बंद करते हुए हदीद का रुख अपनी तरफ किया। हारिस तो मेरे बारे में क्या जानता है? मेरा मतलब है कि तेरी मेरे बारे में क्या राय है? अब की बार हदीद ने मुकम्मल संजीदगी से हारिस से पूछा। तू एक बहुत अच्छा इंसान है और मैं तेरे बारे में बस इतना ही जानता हूँ, हारिस ने कहते हुए टेबल के साथ टेक लगाई। ना मैं इतना अच्छा हूँ और ना ही मैं इतना सीधा हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। हदीद के जवाब पर हारिस खामोशी से उसे देखने लगा। यार हिरा में कोई बुराई नहीं है, मगर ना तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और ना ही मैं फ़िलहाल शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हारिस ने बेबसी से हदीद की तरफ देखा। हो सकता है शादी के बाद तेरे मसले हल हो जाएं। वो जिस लड़की का नाम हिरा अहमद है ना, अच्छी खासी मददगार साबित हो सकती है। हदीद के जवाब पे हारिस फीका सा मुस्कुराया। बकौल तेरे वो जिस लड़की का नाम हिरा अहमद है ना, वो मसले का हल नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता मसले पैदा कर सकती है। साइंस और डॉक्टरी रूह से फीमेल सिर्फ चीज़ें पैदा कर सकती है, इन्हें हल नहीं। हारिस की जवाब पर हदीद मुस्कुराने लगा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या हम दोनों अपने ही घर में मौजूद हैं? दस्तक की आवाज़ सुनते ही हारिस ने हैरत से हदीद की तरफ देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। तो फिर हमारे घर में इतना तमीज़दार कौन है जो दस्तक देकर अंदर आने की इजाज़त ले? अभी चंद मिनट पहले तो इस घर में ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं थी जो इतनी तमीज़दार हो। हारिस के जवाब पे हदीद ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा जहाँ मुस्तकिल दस्तक हो रही थी। आ जाओ, हारिस ने बाआवाज़ बुलंद में कहा। साहब जी, नीचे ड्राइंग रूम में हमना बीबी आपको बुला रही है। दरवाज़ा खुलते ही एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। अबे तेरी ऐसी की तैसी, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? जैसे रोज़ अपना मुंह उठा के हमें डराने आ जाता है, चुप करके आज भी आ जाता। हारिस ने उसे देखते ही गुस्से से कहा। हमना बीबी ने कहा था कि दस्तक देकर अंदर जाना, मुलाजिम ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए बताया। नीचे ड्राइंग रूम में हमना बीबी के साथ कौन है? अब की बार हदीद ने सवाल किया। उनकी दोस्त हिरा बीबी हैं, दोनों किसी बात पर बहस कर रही हैं। मुलाजिम के बताने पर हारिस ने बेदिली से हदीद की तरफ देखा। मेरे ख्याल से मौका अच्छा है, तुझे अपने दिल की तमाम बातें हिरा से कह देनी चाहिए। हो सकता है कि तुझे ना करने की ज़रूरत ही पेश ना आए और वो ना कर दे। हदीद की बात पर हारिस के तेवर बिगड़ गए। मेरे ना करने की तो समझ आती है, मगर उसके ना करने की तुक नहीं बनती। वो जैसा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? हारिस ने कहते हुए बाहर कदम बढ़ाए, फिर कुछ सोचकर पलटा। तू यहाँ अकेला बैठकर क्या करेगा? चल तू भी मेरे साथ चल। हारिस ने पलटते हुए हदीद की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं वहाँ बैठकर क्या करूँगा? मेरा क्या काम है? हदीद ने इनकार किया। अच्छा, अब तू भी मुझे नखरे दिखाएगा? हारिस ने रुककर उसकी तरफ देखा। लहजा नाराज नाराज सा था। एक तो तू छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता है, हदीद ने कहते हुए लैपटॉप बंद किया, जिस पर हारिस मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारा वो लंगूर जैसा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है उस बंदे की। हिरा ये खूबसूरत जुमला अदा कर रही थी जब हदीद और हारिस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मोहतरमा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए अर्ज है कि मैं आपके लिए मरा नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। वरना मेरा बस चले तो तुम्हें किसी ऐसे सैयारे पर छोड़ आऊँ कि तुम्हारी आवाज़ भी इस घर तक ना पहुँचे। हारिस ने आते ही जारहाना अंदाज में हिरा को जवाब दिया, जबकि हदीद ने सर नफ़ी में हिलाते हुए हमना की तरफ देखा।
محترمہ آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کے لیے مرا نہیں جا رہا، مجھے صرف قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں کسی ایسے سیارے پر چھوڑ آؤں کہ تمہاری آواز بھی اس گھر تک نہ پہنچے۔ حارث تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بولتی بند نہیں کر سکتے، میں بات کر رہی ہوں نا۔ ہمنا نے حارث کو گھورتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو ہمنا، میں تمہاری خاطر مصیبت کو تو گلے لگا سکتی ہوں مگر تمہارے بھائی کو نہیں۔ ہیرا کے چہرے پر صاف شرارت ظاہر تھی، جبکہ یہ جملہ حارث اور حدید کو حیران کر گیا۔ دیکھا یہ کتنی بے شرم لڑکی ہے، اور ابھی تم کمرے میں مجھے دلائل دے رہے تھے کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میرے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ڈیئر، اس سے شادی کرنے کے بعد میرے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ میرے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا، حارث نے حدید کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو تو انکار کر دو، بحث کیوں کر رہے ہو؟ حدید نے نرمی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے حل بتایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو سارا کام ہی خراب کر دیا۔ میں آدھے گھنٹے سے دونوں کو اس رشتے کے لیے راضی کر رہی ہوں اور تم کہتے ہو کہ اگر نہیں کمفرٹیبل تو نہ کر دیں۔ ہمنا نے غصے سے حدید کی طرف دیکھا جس پہ وہ ایک لمبا سانس خارج کرتا خاموش ہو گیا۔ میرے خیال سے حدید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کو اس رشتے کے لیے نہ کر دینی چاہیے، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ مجھے پہلی دفعہ حارث کی بات بالکل ٹھیک لگی ہے۔ ہیرا نے حارث کی ہاں میں ہاں ملائی تو ہمنا کا چہرہ پوچھ گیا۔ زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے چاند جیسی بھابھی لاؤں گا۔ حارث نے کھڑے ہوتے ہوئے ہمنا کو تسلی دی۔ اور یہ چاند جیسی بھابھی چاند سے کون لائے گا؟ ہمنا کے سوال پر ہیرا دانت نکالنے لگی۔ تم اپنے لیے کسی چاند کو تلاش کرو، میں اس کے لیے چاند جیسی بھابھی لے ہی آؤں گا۔ حارث کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تو حدیث بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کدھر چل دیے؟ ہیرا نے حدید کو روکنا چاہا۔ جس طرح آپ کو ہر وقت اپنی دوست کی فکر رہتی ہے، بالکل ویسے ہی میں حارث کے لیے پریشان ہوتا ہوں۔ ایک تو اس گھر میں کوئی بھی اس کی سنتا نہیں، تو بس میں ہی اس کے پاس ایک آخری آپشن بچتا ہوں۔ اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو اس کو کیا بنے گا؟ حدید نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اگر آپ بھی اس کی نہیں سنیں گے تو وہ انسان کا بچہ بن جائے گا۔ ہمنا کے جواب دینے پر حدید نے اسے گھورتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حارث کو بگاڑنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہمنا نے حدید کو جاتا دیکھ کر گلہ کیا۔ اور آپ کو بگاڑنے میں ڈی ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حدید حساب برابر کرتا ہے ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ آپ ہیرا آئی برو چھپاتے ہوئے ہمنا کی طرف دیکھا۔ ایک دفعہ پھر کروں گی کوشش، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمنا کے جواب پر ہیرا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس وقت رانا تنویر کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج ان کے لان میں بہت گہما گہمی تھی کیونکہ انہوں نے باربی کی پارٹی رکھی تھی۔ ہر پارٹی کی طرح اس میں بھی ڈی ایم اور اس کی پوری فیملی انوائٹ تھی۔ یار پتہ نہیں ڈی ایم کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں گھر پر پارٹی رکھتے، ہمیشہ ہوٹل کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ مجھے گھر میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ مجھے ایک بات رانا صاحب کی بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ بہت کھلے دل کے مالک ہیں، بہت مہمان نواز ہیں۔ حارث نے پلیٹ کو باربی کیو سیخ سے بھرتے ہوئے خوش دلی سے حدید کی طرف دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکراتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر تجھے رانا صاحب اتنے پسند ہیں تو نے ہیرا کے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ حدید نے قطر تعجب سے حارث کی طرف دیکھا تو اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ مجھے رانا صاحب پسند ہیں، ان کی بیٹی نہیں، اور ہمارا معاشرہ اور مذہب مجھے رانا صاحب سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ حارث آئی برو جھکاتا ہوا قریب پڑے چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ کیا ہے نا، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ برا مت محسوس کرنا، حارث نے منہ میں بوٹی رکھتے ہوئے کہا تو حدید سر ہلاتا ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اس کی نظر دور کھڑی ہمنا پر پڑی۔ تم ادھر اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ ہمنا نے جو اپنے دھیان میں کیاری کو دیکھ رہی تھی حدید کی آواز پر چونکی۔ اسے رانا انکل نے بلایا ہے، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے، ہمنا نے اداس سے لہجے میں جواب دیا۔ تو اس میں اتنی اداسی والی کون سی بات ہے جو یوں منہ لٹکایا ہے؟ حدید نے ہمنا کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اداسی کی بات ہے نا، وہ ہیرا کا رشتہ کرنے لگے ہیں، جبکہ ڈی ایم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہیرا کی شادی حارث کے ساتھ ہوگی۔ ہمنا کہے جواب پر حدید کچھ لمحے خاموش ہو گیا۔ کیا واقعی ڈی ایم نے ایسے ہی کہا تھا؟ حدید نے اپنا شک ختم کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا۔ تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ ڈی ایم نے مجھے بولا تھا کہ ہیرا کی شادی حارث کے ساتھ ہی ہوگی۔ حارث اچھا انسان ہے، تھوڑا سا شور مچانے کے بعد مان لیتا ہے۔ یاد نہیں پہلے ڈاکٹری کے لیے بھی اس نے کتنا شور مچایا تھا کہ میں یہ نہیں پڑھوں گا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، بھوک ہڑتال بھی کی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ فائنل ایئر میں پہنچ گیا نا، ہمنا نے جیسے یاد دلایا۔ ایسا تو ہے، حدید نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ پھر اب تم کیا کرو گی؟ تماشا، ہمنا کھل کر مسکرائی۔ میں سمجھا نہیں۔ تھوڑا انتظار کر لے، سب سمجھ آ جائے گا، بس میں ہیرا کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔
ہمنا نے لاؤنج کے اندر داخلی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہمنا، میں تم سے ایک بات کرنی تھی۔ فرض کرو کہ اگر میں کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ میرا مطلب ہے اگر کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو تم میری مدد کو آؤ گی؟ حدید نے ہمنا کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ ہر وقت ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، ڈی ایم کی مدد کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ ہمنا کی اس معصومیت بھرے جواب پر حدید دل سا مسکرایا۔ بعض دفعہ وہ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے جن کی ہم کرتے ہیں۔ خیر چھوڑو، کچھ کھا پی لو، کب تک اس کا انتظار کرتی رہو گی؟ حدید کے کہنے پر ہمنا سر ہلانے لگی، تبھی اندر سے ہیرا آتی دکھائی دی۔ ران انکل کیا کہہ رہے تھے؟ ہیرا کو دیکھتے ہمنا نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بابا تمہارے بھائی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ہیرا نے مزے لیتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے، جبکہ ہمنا اور حدید دونوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ مانا کہ تمہاری ہونے والی بھابھی بہت خوبصورت ہے، مگر کیا تم لوگ مجھے نظر لگاؤ گے؟ جیسے ہی ہیرا نے یہ الفاظ ادا کیے، ہمنا نے خوشی سے چیخ مارتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ڈی ایم تمہیں میری بھابھی بنا کر چھوڑیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہمنا کے کہنے پر حدید نے مڑ کر حارث کی طرف دیکھا، جو مزے سے باربیکیو کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ بچے، تیرے ساتھ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی ہے۔ حدید مسکراہٹ دباتا اس کی طرف چل دیا۔ ہاں فراز، بولو، کچھ اچھا بولنا، حیات نے سگریٹ انگلیوں میں دباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کو بتانا تھا کہ ہیرا بی بی کی منگنی ہو گئی ہے، فراز نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی۔ میرے خیال سے شادی بیاہ کی خبر تو خوشی سے دیتے ہیں، مگر تم مجھے ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی مر گیا ہو، حیات نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے جواب دیا۔ سر، یہ ہیرا بی بی وہی ہے، میرا مطلب ہے کہ ابھی فراز نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیات نے اس کی طرف لال ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ دانا تنوی کی بیٹی ہے نا؟ میری یادداشت اتنی خراب تو نہیں کہ تم مجھے بار بار یاد کرو کہ کون کیا ہے۔ تم جا سکتے ہو، تم اور تمہارے تمام جاننے والے سب بالکل بیکار ہیں، اور مجھے بیکار لوگ پسند نہیں۔ کوشش کرنا کہ چند دنوں تک مجھے اپنی یہ شکل مت دکھانا، کیونکہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اچھا خاصا میرا کام چل رہا تھا، مگر تم نے ایسی نظر لگائی ہے کہ 1 مہینے سے کوئی کیس ہاتھ نہیں لگا۔ حیات نے انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے افسوس کیا۔ سر، میں جاؤں؟ فراز نے جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ میرے حساب میں تو تمہیں اب تک چلے جانا چاہیے تھا، میں تو تمہیں جانے کا بول چکا ہوں۔ حیات کے منہ سے جیسے یہ الفاظ نکلے، فراز فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حیات اپنی چیئر پر جھولنے لگا۔ ویسے ہیرا بی بی تمہیں مبارکباد دینا تو بنتی ہے۔ حیات نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور ہیرا کا نمبر ڈائل کیا۔ حیات کی خوش نصیبی تھی کہ دوسری بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ہیرا کی خوبصورت آواز اسپیکر سے اٹھی۔ آپ کو منگنی کی مبارک ہو۔ میرے خیال سے میں پہلا انسان ہوں جس نے آپ کو منگنی کی مبارکباد دی۔ حیات نے سگریٹ ایش ٹری میں مسلتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آپ کو اپنے بارے میں اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ مجھے ہزاروں لوگ مبارکباد دے چکے ہیں، آپ کتنے نمبر پر آتے ہیں مجھے یہ یاد بھی نہیں۔ ہیرا نے لاپرواہی سے جواب دیا تو حیات مسکرانے لگا۔ آپ کو حیرت نہیں کہ مجھے آپ کی منگنی کا کیسے پتہ چلا؟ نہیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ چھوٹے لوگ عموماً اور پولیس والے خصوصاً بڑے لوگوں کی کھوج میں رہتے ہیں۔ ہیرا نے کندھے اچکائے۔ خیر ایسا تو نہیں ہے، کم از کم میں نہیں مانتا۔ میں نے آپ کو اس لیے منگنی کی مبارکباد دی تاکہ آپ مجھے بھی خوش دلی سے مبارکباد دے سکیں۔ وقت اور دن نوٹ کر لیں۔ حیات نے فون بند کرنے سے پہلے آخری فکر ادا کیا۔ میری مانے تو آپ ابھی منگنی نہ کریں، کیا پتہ زندگی کا خواہ مخواہ خرچہ کریں گے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ہیرا نے طنز کیا، اور اس سے پہلے کہ حیات کال کاٹتے وہ فون بند کر چکی تھی۔ خاصی بدتمیز ہے، شاید جانتی نہیں کہ آج کل لوگوں کی منگنیاں کہیں اور ہوتی ہیں اور شادیاں کہیں اور۔ حیات نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ حارث کے بچے، تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میں یہ شادی نہیں کروں گا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ ایسی حرکتیں لڑکیوں کو زیب دیتی ہیں، لڑکوں کو نہیں۔ حارث کو بیڈ پر کھڑا دیکھ کر ہمنا نے ڈانٹا، جبکہ حدید اور نتاشا بیگم بھی بیڈ کے گرد کھڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے میری زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی تو میں پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا، حارث نے دھمکی دی۔ حارث، میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ بات نہیں کہتے جو کر نہیں سکتے۔ میں بچپن سے تمہاری یہ دھمکی سنتی آئی ہوں، آج تک مجھے پنکھے کے ساتھ لٹک کر دکھاؤ۔ ہمنا نے غصے سے حارث کو چیلنج کیا، جبکہ نتاشا بیگم اور حدید پریشانی سے ہمنا کی طرف دیکھنے لگے۔ ماما، کچھ نہیں ہوتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پنکھے کے ساتھ لٹکے، یہ تو بس ساتھ نہیں لٹک سکتا، اتنا ڈرپوک ہے، یہ پنکھے کے ساتھ کیا لٹکے گا؟ ہمنا نے مذاق اڑایا۔ میں پنکھے کے ساتھ اس لیے نہیں لٹکتا کہ کہیں پنکھا گر نہ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ڈرپوک ہوں۔ حارث نے ہمنا کو جواب دیتے ہوئے نتاشا بیگم کی طرف دیکھا۔
بیٹی جو بھی بات ہے آرام سے بیٹھ کر کرتے ہیں، یہ تماشا کرنے کا کیا فائدہ؟ نتاشا بیگم نے پیار سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ ابھی تک رسی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے۔ حارث نے 100 بار کہی بات دوبارہ دہرائی تو ہم نے ہنسنے لگی۔ جو لڑکے شادی سے پہلے اتنا تماشا کرتے ہیں نا، جیسے آپ کا بیٹا کر رہا ہے، یہی بات میں ہر جگہ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر، گاڑی کے پیچھے، اپنی واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، غرض ہر جگہ پر شادی کے بعد مائی وائف از مائی لائف کا اسٹیٹس لگاتے پھرتے ہیں۔ ہم نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا تو حدید بھی مسکراتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ ماما یہ مجھے خودکشی کرنے پر اکسا رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں اسے کہیں میرے کمرے سے نکل جائے۔ حارث ساری رات مجھے لگے رہو تو کچھ غلط نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں اپنے آپ سے بہت محبت ہے اور ماما کو تم سے اور مجھے ہیرا سے۔ بات سمجھ آئی؟ فوڈ چین جیسے سائنس میں ہوتی ہے ایسی لو چین اس کو بولتے ہیں۔ حدید میں نے بالکل ٹھیک مثال دی ہے نا؟ اپنی بات کے آخر میں ہم نے حدید سے تصدیق چاہیے تو اسے ہاں بھی ہلا گیا۔ تو میرے ساتھ ہے یا اس کے؟ حارث نے حدید کو سر ہلاتا دیکھ کے غصے سے اس کی طرف تکیہ پھینکا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ حارثی اسٹائل بہت پرانا ہو گیا، اگر تم نے مارنا ہی ہے تو ٹیبل لیمپ اٹھا کر مارو۔ ہمنا کی بات پر حدید نے اسے چونک کر دیکھا۔ تم لوگ یہ فضول کی بحث بند کرو اور اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، میں ڈی ایم سے بات کروں گی۔ نتاشا بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں حارث کی طرف دیکھا۔ ماما آپ ڈی ایم سے کوئی بات نہیں کریں گی، ہیرا ہی اس گھر پہ بلکہ اس کمرے میں دلہن بن کر آئے گی اور وہی حارث کو ٹھیک کرے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہم نے انگلی اٹھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا مجھے کبھی اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ حارث نے انتہائی مسکین شکل بناتے ہوئے باری باری تینوں کو دیکھا۔ خوابوں میں 100%، مستقبل میں 50% اور فی الحال 0%۔ اور کوئی سوال یا میں جاؤں؟ ہمنا کے پوچھنے پر حارث کے سر سے غصے سے بیٹ کے ساتھ لگایا۔ کیا ضرورت تھی اس مصیبت کو پیدا کرنے کی؟ میں اکیلا ہی کافی نہیں تھا؟ حارث نے اپنا غصہ نتاشا بیگم پر نکالا جبکہ ہمنا مسکرانے لگی۔ یونی میں حسب عادت آج بھی کافی چہل پہل تھی۔ حدید اپنا کام کرنے میں مصروف تھا جبکہ حارث سیڑھیوں پر بیٹھا ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آج جمعرات ہے؟ حدید نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹاتے ہوئے بغیر سوال کیا تو حارث اس پر آواز میں چونکا۔ نہیں، میرے خیال سے آج پیر ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا جمعرات کو کوئی خاص بات ہے؟ حارث نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ تم جو سیڑھیوں پر بیٹھے ہر آنے جانے والوں سے امید لگائے ہو تو مجھے گمان ہوا کہ شاید آج جمعرات ہے۔ اپنی بات کے آخر میں حدید مسکرایا تو حارث کو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ بڑا ہی کوئی کمینہ انسان ہے۔ حارث نے حدید کی کمر پر ایک مکہ رسید کیا۔ ایک تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اوپر سے تم سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی۔ حارث نے سیڑھیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر پیچھے گراتے ہوئے ایک آہ بھری۔ ایک تو تجھے بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کیے اتنی امیر اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، اوپر سے تو اتنی ناشکری کر رہا ہے۔ حدید نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔ او ریئلی؟ حارث کا انداز طنزیہ تھا۔ تم ایسا کرو کہ آج ہیرا کو لنچ پر انوائٹ کرو اور تمہارے دل میں اسے لے کر جو بھی خدشات ہیں بیان کر دو۔ حدید نے کندھے جھکاتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا تو حارث دانت نکالنے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرے بلانے پر آئے گی نہیں۔ دوسرا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری بات سیریس ہو کر سنے گی؟ جیسے تم اسے جانتے نہیں، وہ صرف پیدا اپنے گھر میں ہوئی ہے، پلی بڑی ہمارے گھر میں ہی ہے، اور اس کی عادتیں میری محترمہ بہن سے کسی طور بھی مختلف نہیں۔ لہٰذا مجھے مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر گھر والوں نے تو تمہیں پورے کا پورا مکھیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ حدید کی یاد دہانی پر حارث نے ایک بار پھر منہ بنا لیا۔ اب منہ کیوں بنایا ہے؟ حدید نے حارث کو سیریس ہوتا دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، مکھیوں کے کاٹنے کے بعد یہ منہ ایسا ہی ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ پہلے ہی پریکٹس کر لوں۔ ایک ہمنا تھوڑی تھی وہ جو اپنے جیسے ایک اور لے آئی ہے۔ حارث تیرے پورے دن شروع ہونے والے ہیں۔ حارث ابھی آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد ہی کر رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ ڈی ایم کو اس وقت کیا کام ہو سکتا ہے؟ ڈی ایم آپ یقین مانیں کہ میں نے آج ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، بے شک حدید سے پوچھ لیں۔ حارث نے کال اٹینڈ کرتے ہی فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ ہر وقت فضول باتیں نہ کرتے رہا کرو، آج یونیورسٹی سے واپسی پر تم اور حدید سائٹ پر چلے جانا، دیکھو ہسپتال کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ ٹیم کے کہنے پر حارث سر ہلاتا فون بند کر گیا۔ چلو جی، ایک تو سارا دن یونی میں پروفیسر دماغ خراب کر دیتے ہیں، اوپر سے جو کسر بچ جاتی ہے وہ ڈی ایم نکال دیتا ہے۔ اتنی گرمی میں صاحب فرما رہے ہیں کہ واپسی پر سائٹ کا چکر لگا لینا، حارث نے کہتے ہوئے موبائل پاکٹ میں رکھا، جبکہ ہسپتال کا نام سنتے ہی حدید کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جسے حارث نے اپنی مصروفیت میں نوٹ نہیں کیا۔
क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मुँह लटक गया? इतनी देर से मैं अपना दुख बयान कर रहा हूँ तो तुम्हारे सर पर जू भी नहीं रहेंगी, और अब कैसे मुंह बना लिया? हारिस ने हदीद की तरफ देखते हुए तबसरा किया। इस पर हदीद चीज़ें समेटता उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो, क्लास का वक्त होने लगा है, फिर साइड पर भी जाना है, हदीद कहता हुआ कॉरिडोर की तरफ चल दिया। हाय हीरा बीबी, इतने सारे लोग थे दुनिया में, तुम्हारा पैदा होना ज़रूरी था क्या? किसी सयाने ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दुख अपने अपने होते हैं। हारिस मुंह में बड़बड़ाता हुआ हदीद के पीछे चल दिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हुए हदीद ने अपना जायजा लिया। खूबसूरत जिस्म, दराज कद, इस पे ब्रांडेड कपड़े। हारिस ने कोट का बटन बंद करते हुए खूबसूरत मुस्कुराहट शीशे की तरफ उछाली, और ये शर्ट सिर्फ उसके ड्रेसिंग टेबल के शीशे को ही हासिल था, जिसकी तरफ देखकर हयात मुस्कुराता था। मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए वो कदम कदम सीढ़ियाँ उतर रहा था, जबकि नीचे नौकर डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता सजाए बाद अब खड़े थे। जैसे ही हयात ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, नौकर ने आगे बढ़ते हुए हयात के लिए कुर्सी निकाली। हाँ बोलो, काम का क्या बना? कॉल अटेंड होती है हयात ने बेताबी से पूछा और कुर्सी पर बैठते हुए अपने आगे नैपकिन दुरुस्त करने लगा। मुखालिफ के जवाब पर हयात की होठों को एक बार फिर मुस्कुराहट छू गई। रॉयल कलर के ब्लैक 3 पीस सूट में उसकी पर्सनालिटी बहुत जज्ब नज़र लग रही थी। फ़ोन साइड पर रखते उसने खानसामा की तरफ देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करना चाहता हूँ, लिहाजा ये ब्रेड जैम टेबल से उठा लें। हयात ने अपनी उंगली से टेबल बजाया तो चंद मिनटों के अंदर टेबल साफ़ हो गया। बस सरकार को 15 मिनट इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ेगी, आपकी पसंद का नाश्ता हाजिर हो जाएगा। खानसामा जो सफ़ेद ड्रेस कोट और सर पर सुर्ख टोपी लिए खड़ा हुआ था, उसने इंतहाई मुअद्दब अंदाज में हयात को जवाब दिया। अगर वक्त ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से नाश्ता तैयार करें, मैं जल्दी में नहीं हूँ। हयात ने कुर्सी के साथ टीक लगाते हुए टांग पर टांग रखी तो इसका जवाब और अंदाज खानसामा को हैरान कर गया। सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई है? खानसामा ने हाथ जोड़ते हुए इंतहाई संजीदगी से पूछा तो हयात उसके अंदाज पर कहकहा लगा गया। हयात की यूँ कहकहा लगाने पर इर्द गिर्द मौजूद नौकरों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। या तो वाकई हयात साहब बहुत खुश हैं और या हम सब की शामत आने वाली है। एक सीनियर नौकर ने जूनियर के कान में पेशन गोई की, जबकि खानसामा थर थर काँप रहा था। आप परेशान न हो, मेरी पसंद का नाश्ता बना कर लाएं। हाँ अलबत्ता मैं खुश हूँ, और मेरे खुश होने की वजह यह है कि रात खाने पर मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई आएगा, और आप सब जानते हैं कि जब वो आता है तो मैं कितना खुश होता हूँ। लिहाजा रात के खाने में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। हयात की बात पर खानसामा ने सुख का सांस लिया। गेम खेलने का मज़ा तब आता है जब सामने वाला भी गेम के उसूलों से वाकिफ हो। अच्छा तो हीरा बीबी ये बात है। हयात ने खुद कलामी करते हुए मोबाइल को अपने हाथ में घुमाया, कुछ सोचने के बाद हीरा का नंबर डायल किया। आपने तो कहा था कि आप किसी को बगैर मकसद के फ़ोन नहीं करते, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मुझे आपने हमेशा बगैर मकसद के ही फ़ोन किया है। मैं इसे क्या समझूँ? कॉल अटेंड होते ही दूसरी तरफ से हीरा की आवाज़ सुनाई दी तो हयात मुस्कुराते हुए अपना पाँव हिलाने लगा। पहली मुलाकात में मैंने आपको एक इंतहाई बेवकूफ़ और छोटी सी बच्ची समझा था, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हयात के इकरार पर हीरा मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब मुस्कुराने की बारी उसकी थी। एक आप ही नहीं, अक्सर लोग पहली मुलाकात में मेरे बारे में ऐसे ही राय कायम करते हैं, मगर दूसरी या तीसरी मुलाकात तक इनकी राय और तासुरात दोनों ही बदल जाते हैं। खैर, आप कॉल करने का मकसद बयान करें, क्योंकि अब मकसद ऐप वाले भी बगैर मकसद के मैसेज नहीं करते। आप तो फिर एसपी हयात आलम हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा पूरा नाम इतनी तमीज़ से लेती हैं। वैसे कॉल मैंने आपको बगैर मकसद की ही की है। मेरे नाश्ते में देर थी तो मैंने सोचा चलें आपसे बात कर लूँ। हयात ने नौकरों को टेबल पर नाश्ता लगाता देख कर कहा। आपके जवाब पर दिल करता है कि मैं आपको 21 तोपों की सलामी दूँ। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं तो मालूम है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि मैं सिर्फ उन लोगों का नाम इतनी तमीज़ से लेती हूँ जिन्हें मैं इज़्ज़त नहीं देना चाहती। और अब मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि आपको इज़्ज़त राज नहीं। हीरा ने कहते हुए कॉल काट दी, जबकि हयात ने कंधे झुकाते हुए फ़ोन टेबल पर रखा और मज़े से नाश्ता करने लगा।